ذكره وسبيلا إلى جنانه وسببا لزيادة إحسانه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسد الله في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين الصالحين المظلومين الشافعين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وجعل الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها والصلاة اللهم صل على محمد وآله وصحبه ایک مومن مرحوم کی یاد میں اور اظہار ثواب میں یہ مجلس کوشش ہے کہ ایسے فکرامو اس موضوع کو بیان کیا جائے کہ جو اپنی پہچان نفس انسانی کی پہچان اور موت سے انسان کے تعلق اور زندگی کو موت کے لیے تیار رکھنے کے عنوان سے ساری گفتگو ہو تاکہ ہماری مجلس قرآن حکیم کی آیات کے سائے میں عبادت بھی قرار پائے اور سامعین کے لیے ذریعہ بیداری بھی قرار پائے۔ سورہ الشمس کی 7ویں 8ویں 9ویں آیت 3 آیات کا عنوان میں نے قرار دیا 3 آیات کی تلاوت کی گئی۔ اللہ نے مسلسل اس میں قسمیں اٹھائیں والشمس سے شروع ہو کے آخری قسم جو اٹھائی وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ یہ نفس نفس کیا ہے؟ جو لوگ قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی کہ جو فرش ازائے حسین سے متوسل رہتے ہیں، وہ اس سے حرفی لفظ سے نا آشنا نہیں۔ نفس بعض لوگ غلطی سے نفس کہتے ہیں، مگر یہ لفظ نفس ہے۔ قرآن نے جیسے بیان کیا ہے وہی اس کا تلفظ رہے گا۔ یہ 2 عربی کے لفظ ہیں۔ نفس کا مطلب ہے جو میں ابھی اس مجلس میں عرض کروں گا، ایک روح کی ایک قوت کا نام نفس ہے، جبکہ نفس معانی لفظ ہے مگر نفس کے معانی میں نہیں آتا۔ سانس کھینچنے کے عمل کو نفس کہتے ہیں۔
یعنی یہ تنفس سے سانس لینا اسے نفس کہتے ہیں، اور جس کا اللہ نے آیت میں ذکر کیا اور اس کی قسم اٹھائی اسے نفس کہتے ہیں۔ تو نون پہ زبر ہے اور فا پہ جزم اور سین بھی ساکن، دونوں ساکن ہیں، نفس۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اللہ نے، دیکھیے اللہ جب قسمیں اٹھاتا ہے تو یا تو وہ چیز جس کی قسم اٹھا رہا ہے وہ چیز ایک تو اس کی قدرت کا کوئی شاہکار ہوتی ہے، اور دوسری طرف مخلوق کے لیے اس کی حیثیت بطور نعمت ہوتی ہے۔ جب یہ دو خاصیتیں ہوں تو اللہ اس چیز کو منتخب کر کے لائق قسم بناتا ہے۔ یہاں بھی یہ جو نفس کی قسم اٹھائی وہ نفس وما سواہا، کہ مجھے قسم ہے نفس کی، وما سواہا، اور جیسا کہ میں نے اسے اعتدال کے ساتھ سوار کے بنایا، جیسے میں نے اسے اکملیت عطا سواہا۔ قرآنی افکار میں سے گزرنا چاہیے، اگر آپ قرآن پڑھتے نہیں تو ایسی مجالس میں ضرور جائے جہاں کسی نہ کسی بہانے قرآن کی آیات کو موضوع رکھا جاتا ہے، کیونکہ انسان کی ہدایت کے لیے کتاب نازل ہوئی اور بیداری ظرف کے لیے مطالعہ قرآن ہم پہ واجب ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اللہ نے اس کی قسم اٹھائی۔ یہ نفس ہے کیا؟ انسان تین چیزوں سے بنا، ایک آپ کا ہمارا بدن جو مٹی سے آیا، دوسری چیز جو معروف ہے وہ روح جو بلندی سے آئی، بدن پستی سے آیا پستی میں جاتا ہے، روح بلندی سے آئی پرواز کرتی ہے تو روح اپنی منزل کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ روح لطیف ہے، بدن کثیف ہے۔ کیا یہ الفاظ ایسے تو نہیں ہے کہ کسی کی سمجھ میں نہ آ رہے ہیں؟ روح میٹیریل سے نہیں بنی، مادی نہیں ہے، لطافت سے بنی ہے، بلکہ اللہ کا امر ہے، روح میں امر ربی، یہ اللہ کا امر ہے، اس میں وہ نفاست اور لطافت ہے۔ تو اب ان دو متضاد چیزوں کو جوڑنے کے لیے، یعنی جسم اپنی الگ خاصیتیں رکھتا ہے، مٹی سے آیا نا تو مٹی کی خاصیتیں رکھتا ہے، اور روح بلندی سے آئی ہے، بلندی کی خاصیتیں رکھتی ہے، آپس میں جڑے کیسے؟ تو اللہ نے اپنی رحمت سے، اپنی عطا سے، اپنی نعمت سے ایک تیسری چیز خلق فرمائی اور اس کا نام نفس رکھا، کہ جو ایک طرف سے روح کو تھام کے رکھتی ہے، دوسری طرف اس کو بدن سے مربوط رکھتی ہے، یعنی جو بدن اور روح کے مابین بانڈ بنانے والی چیز، اس کا نام ہے نفس۔ سبحان۔ اور اللہ نے تمام کردار انسانی کی ذمہ داری نہ بدن پہ رکھی، نہ روح پہ، نفس پر رکھی، یعنی یہ وہ بانڈنگ انرجی ہے کہ اگر یہ ہے، یعنی اگر نفس ہے روح و بدن کے مابین، اور ہمارے جس سامنے کو بھی اگر محسوس ہو کہ یہ تھکن اور سستی کروانے والا موضوع ہے تو وہ ایک بار خود سے ہی صلوات پڑھ لیا۔ اللہم صلی اللہ محمد وآلِ محمد۔ میں آپ کے لیے تو کہتا ہوں، آپ کو ماشاءاللہ میں سب کے لیے کہتا ہوں، بلکہ شاید خود اپنے لیے ہی کہتا ہوں۔ بات یہ نفس دونوں کو جوڑ کے رکھتا ہے، اور جب تک نفس درمیان میں ہے انسان میدان عمل میں سیر کرتا ہے، جب تک نفس درمیان میں، اور جب نفس درمیان میں نہیں رہتا تو سلسلہ عمل انسانی منقطع ہو جاتا ہے۔ یعنی جب تک نفس ہے آپ پر آپ مکلف کہلائیں گے، شریعت تکلیف شرعی واجب ہو، مستحب ہو،
حلال و حرام سب آپ کے تکلیف شرعی بن کے عائد رہے گا جب تک نفس ہے، اور اگر نفس نہیں تو آپ عمل سے آزاد ہیں. یعنی جہاں نفس ہے، ایک بات کہتا چلوں آپ کی بیداری کے لیے، بس ایک جملہ آ گیا، بسم اللہ. نفس ہے تو حیات کی نشانی، نفس نہیں تو موت. ٹھیک ہے، اسی لیے اب سمجھ میں آیا کہ رسول جس کی رسالت ظاہری طور پہ 11 ہجری میں ختم ہوئی، اس رسول نے اپنی رسالت کو چونکہ قیامت تک باقی رکھنا تھا، اور اب رسول خود تو جا رہے ہیں، اب کون ہو جو قیامت تک اس رسالت کو باقی اور قائم رکھے. رسول نے علی کو اپنا نفس کہا، اور کیونکہ نفس سے حیات کی دلیل قائم رہتی، حیات عامل رہتی، حیات متحرک رہتی. اسی لیے سلسلہ امامت کو نفس رسالت کے مقام پر رکھا. ہمارے جسم کی تدفین کے ساتھ، پیغمبر کی تدفین کے ساتھ یہ نہ سمجھے کہ رسالت بھی ختم ہو گئی. خبردار، نفس رسالت موجود ہے. جب تک نفس موجود ہو، حیات کو موت میں کوئی نہیں بدل سکتا. اچھا، نفس کے لیے پھر آگے گفتگو کی کہ اللہ نے یہ وہ انعام عطا کیا انسان کو. یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں، اور قسم ایسے نہیں اٹھا. اس کی اہمیت اللہ سے پوچھی. یعنی اس پہ ناز کیا، نفس کو بنا کے اللہ نے ناز کیا. نفس بما سواہا، یہ میرے لیے مقام ناز پہ ہے کہ میں نے نفس جیسی مخلوق کو خلق کیا جو باعث حیات ہے، روح و بدن کو جوڑ کے رکھتی ہے، اور نفس ہی کو ذمہ دار قرار دیا. اور پھر کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ابھی آپ غور کریں، اگر آپ میرے ساتھ ہیں، فجور میں سارا عالم گناہ، عالم معصیت آ گیا. تقویٰ میں سارا عالم بندگی آ گیا. تو جتنا علم ہے کائنات میں جو انسان کے لیے ضروری ہے، لیکن انسان کے لیے سب سے اہم علم کیا ہے؟ کہ وہ فجور کو جانتا ہو اور اس سے بچے، اور وہ حق کو جانتا ہو، بندگی کو جانتا ہو، تاکہ اسے اپنا کر اس پر عامل رہے. اس سے زیادہ اگر کوئی علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا اپنا ذوق ہے، لیکن یہ وہ بنیادی علم ہے کہ فجور کو بھی جانے، تقویٰ کو بھی جانے. تو یوں کہنا چاہیے کہ جتنا لازمی نصاب علم تھا، اللہ نے ہر نفس کو بدیہت کر دیا. یعنی اس نے بلا سبب حساب و کتاب نہیں دیا. اس نے کہا میں نے جب نفس کو خلق کیا، اب چاہے کسی کا نفس ہے، عالم انسانیت میں، اس نے اس کو فجور بھی الہام کر رکھا ہے، اس کو تقویٰ بھی الہام کر رکھا ہے. اب یہ انسان کا مقدر ہے کہ وہ اس علم غیبی کو، اس حکم غیبی کو جو اس کے اندر اللہ نے اس کے نفس میں رکھا، اسے اپنی زندگی میں دریافت کرتا ہے یا نہیں. دریافت کرے گا تو حق شناس ہو جائے گا، دریافت نہیں کرے گا تو باطل پہ موت آئے. یہ اب کس کی ذمہ داری؟ ہماری. نفس عطا ہوا اور نفس کو یہ خوبیاں دے دی گئی، فجور کا بھی علم دیا گیا، تقوی کا بھی علم دیا گیا. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ٹٹول کے اپنے نفس کا ملاحظہ کرتے رہیں اور دیکھیں کہ کون سے عمل کا نام یہاں فجور ہے، کون سے عمل کا نام یہاں تقوی ہے. یہ سرسری گفتگو. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ نفس کو اگر تو انسان متحرک رکھے تو ممکن نہیں کہ نفس غفلت کی موت مرے. دیکھا نا، کون ہے کہ کیوں نہیں اسے خبر ہوتی کہ میں فجور کو پہچانوں؟ کیوں نہیں تقوی کی پہچان کرتا؟ اچھائی برائی، انہیں سادہ لفظوں میں اچھائی اور برائی کہنی تھی. بھائی اچھائی برائی کا تو ہر انسان جانتا ہے،
بھئی جھوٹ کو صرف مسلمان اور مومن نہیں برا کہتا، جھوٹ کو ہر طبقے کا انسان نفرت سے دیکھتا ہے۔ تو یہ ہر طبقے کا انسان کیوں جھوٹ سے نفرت کرتا ہے، کیوں دوسری برائیوں سے نفرت کرتا ہے، دوسرے کے مال کو ہتھیا لینا اسے کیوں برا سمجھا جاتا ہے، کسی کا حق غصب کرنا اسے کیوں برا سمجھا جاتا ہے بغیر تاکید اسلام کی؟ تو اس لیے کہ حقیقت میں ہر نفس کے اندر فجور کی پہچان بھی اللہ نے رکھ دی ہے اور اچھائی اور تقوی کی پہچان بھی اللہ نے رکھ دی۔ لیکن اگر وہی انسان اگر غور کرنا شروع کر دے، جب تک آپ اپنے نفس کو نہیں پہچانتے آپ اللہ کو نہیں پہچان سکتے۔ معصوم کا فرمان ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، تو پتہ چلا ہدایت کے سفر کا آغاز اپنی پہچان سے ہوتا ہے۔ خود کو نہیں پہچانا، جو خود کو نہیں پہچانتا وہ کسی اور کو کیا پہچانے کا بڑی ضرورت ہے؟ جو خود اپنے قریب نہیں وہ کسی اور کے کیا قریب ہوگا؟ جسے اپنی صورت کا نہیں پتا اس سے دوسروں کی صورتوں کا کیا پتا؟ ظاہری بات ہے کہ اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ پہلے اپنے نفس کو پہچانو اور اسے زینہ بناؤ اللہ کی معرفت۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اب حضور تقوی کیا چیز ہے؟ جس نے اللہ نے نفس کو ذمہ داریاں دی اور اللہ نے یہ ذمہ داریاں کچھ تو ودیعت کر دی بصورت الہام، فَأَلْهَمَهَا، اللہ ہی نے کہا میں نے الہام کیا۔ تو ہر نفس انسانی بھی صاحب الہام، اللہ نے نفس کو الہام کیا۔ قرآن نے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے دونوں چیزیں اسے الہام کر دی۔ یہ ہدایت تکوینی کا حصہ ہے، یعنی جب آپ کو بنایا، ہمارا فارمیٹ بنا انسان کا اور عالم ذر میں، تو اللہ نے سب کو دے دیا ہدایت کا یہ حصہ، ودیعت کر دیا ہر نفس کو۔ یہ ہے ہدایت تکوینی، اور اس کے بعد ہے ہدایت تشریعی، کہ جب آپ زمین پر آئے تو پھر انبیاء کا نظام قائم کیا اور انبیاء و مرسلین اور ائمہ کے ذریعہ اس ہدایت کو یاد کروایا، اور چونکہ اس ہدایت کی کوئی مجسم معین شکل نہیں تھی تکوینی کی، یعنی اللہ ہے یہ ہر نفس اپنے اندر محسوس کرتا ہے کہ کوئی پروردگار ہے، اب اسے نہیں سمجھ میں آتی، غور نہیں کرتا، اپنی معرفت سے محروم رہ جاتا ہے۔ جب اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، یہی تو سبب ہے کہ گائے کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اپنی بلندی کو نہیں پہچانتا، اس لیے ہر چیز جس سے ذرا سا فائدہ ہوا، درخت نے سایہ دیا اسے سجدہ کر دیا، گائے نے دودھ دیا اسے سجدہ کر دیا، پتھر سے کوئی فیض ملا اسے ملے نہ ملے، پتھر کو گھڑا پیارا لگا، اپنی محنت کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو بھئی یہ انسان کی کیفیت کہ جب وہ بستی میں آتا ہے اور اپنی بلندی کو من عرف نفسہ کی منزل تک نہیں جاتا تو فقط عرف ربہ بھی نہیں پا سکتا، کسی جس چیز کو دیکھتا ہے اس کے سامنے سر رکھ دیتا ہے۔ لیکن جب اپنی عظمت اپنے شرف انسانی کو پہچان لے تو پھر دیکھتا ہے کہ جب میں اتنا مشرف بنایا گیا ہوں تو کائنات کی کوئی سب سے مشرف ذات ڈھونڈنے کی ضروری ہے کہ اس کو اپنا پروردگار سمجھ کے اس کے ساتھ مشرف ترین ذات، اکبر ترین ذات کیسے ممکن ہے جب تک اپنی پہچانوں کہ اللہ نے بہت بڑا شرف تو خود انسان ہی کو دے کر جب اپنے شرف سے غافل ہے تو پھر ہر پاس چیز کے سامنے بھی جھکا ہوا پہنتا ہے، اور جب اپنے شرف کو جانتا ہے تو پھر اشرف ترین درجوں کو، اشرف ترین مقامات کو پہچانے گا۔ عرش کو دیکھے گا تو جو وعدہ ہوگا اس مقام کو عرش کہے گا، مدینہ ہوگا تو منورہ ہوگا تو مکہ ہوگا تو مکرمہ ہوگا، نجف ہوگا تو اشرف ہوگا، کربلا ہوگا تو پھر وعدہ ہوگا۔
अशरफ है वो अल्लाह है, ये नजफ अशरफ है, ये मदीना मुनव्वरा है, ये मक्का मुकर्रमा है, ये अशरफ वो अल्लाह है। अब मुअल्ला और अशरफ को पहचान के अपने सर को झुकाता है कि मैं जितना भी साहिब शरफ हूँ, मुझसे ऊपर जो शरफ अल्लाह ने बनाए वो ये है। इन कब्रों में वो शरफ है, इन जमीनों में वो शरफ है, इन हस्तियों में वो शरफ है, इन मकानात में वो शरफ है, इसलिए वो शरफ मुकामात की तरफ रुजू रखता है। वरना हर चीज को सलाम, वो कहते कातिल को भी सलाम, मजदूर को भी सलाम। वो भी जो कातिल हुआ और नाहक हुआ तो वो तो मुशर्रफ न रहा, वो तो पस्त हो गया। तो ये कैसा मुसलमान है कि एक पस्त को भी सलाम कर रहा है और एक मजलूम जिसने शहादत पाके शरफ पा लिया उसको भी सलाम कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ हिदायत में कोई कमी रह गई, इसका मतलब है कि नफ्स की मारिफत में कमी रही है। इसीलिए मारिफत नफ्स की कमी ने अगली मंजिलों की आगही से महरूम कर दिया। यही बात है। अब देखें कि ये जितनी बुलंदियां हैं, इंसान बुलंदी की तरफ जाए, पहले अपने शरफ को पहचाने फिर बुलंदी की तरफ जाए। कैसे होगा बुलंद? सुरूद सरवात पढ़ लीजिए, मोहम्मद अल्लाह ने अंबिया भेजे, आइमा तहरीर भेजे, औलिया भेजे, अपने अपने मनसब और दर्जे के मुताबिक उनको ये हुक्म तफवीज किया कि तुम्हारा क्या काम है, क्या ड्यूटी है तुम्हारी। अंबिया और मुरसलीन की ड्यूटी ये है कि वो नफ्स इंसानी को उन राहों पे लेकर चले, वो राहें मुअय्यन कर दें। अंबिया और मासूमीन आए कि इंसान के सामने उन राहों को मुअय्यन करें कि अगर इंसान उन राहों पर चले तो मंजिल तकवा तक पहुंच जाए। यानी तकवा तक जाने का कोई और रास्ता नहीं है। अंबिया आए, ये नमाज, ये रोजा, ये हज, ये ज़कात, ये खुम्स, अम्र बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, ये जितने हैं तवल्लो तबर्रा, ये रास्ते हैं। लोगों ने रास्तों को मंजिल समझ लिया। यानी नमाज रास्ता है, नमाज को मंजिल नहीं है। मुअय्यन किए गए रास्ते मासूमीन के जरिया इन बंदों ने आके अल्लाह के माबूद, अल्लाह के मुस्तफा बंदों ने माबूद से मिलने के रास्ते मुअय्यन किए। और माबूद से मुलाकात नहीं हो सकती जब तक मंजिल तकवा हासिल न हो। तो मुत्तकी बनाने के लिए रास्ते बताए। ये नमाज एक रास्ता है, इसे कायम करो, ये सबसे अहम रास्ता है। दूसरा रोजा है, फिर इसी तरह तमाम रास्ते किन्होंने बताया? ये अल्लाह का करम है कि पहले नफ्स को बाइख्तियार बनाया। लेकिन कभी इस बात पे फख्र न कीजिए कि कोई मुझे फरिश्ता समझे। फरिश्ता आपको तो फरिश्ते से बड़ा शरफ दिया, साहिब इख्तियार बनाया। चाहे तो तू हिम्मा शाकिर व हिम्मा कफूरा, चाहे तो तू फुजूर की तरफ जा, चाहे तो तकवा तुझे इख्तियार दे दिया। और इख्तियार बहुत बड़ी कुव्वत है। अल्लाह ने इतनी बड़ी अथॉरिटी कुछ समझकर इंसान को दी, बड़ा एतबार करके दी। इंसान है जब अपने शरफ को पहचानेगा तो मेरी दी हुई अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन ये इंसान है कि जब पस्ती में गिरता है तो फिर उसी अल्लाह ही का इनकार करने लगता है और अल्लाह के दस्तूर को भूल जाता है, अल्लाह के आइन को भुला के अपना आइन ले आता है। रसूल गदीर छोड़ के जाते हैं, वो सकीफा बना के ये बंदे की पस्ती है, ये बंदे की पस्ती है कि अल्लाह की तरफ से आई हुई हिदायत को ठुकरा के खुद हिदायत की ईजाद में लगे। अच्छा, ये अल्लाह का निजाम के नफ्स को साहिब इख्तियार बनाया और साहिब इख्तियार बना के अल्लाह ने कहा कि ये रास्ते हैं, चाहे तो फुजूर के रास्तों पे जाओ जो शैतान तुझे समझाता है, जो तेरा नफ्स अम्मारा तुझे कहता है। लेकिन अगर तू
اپنے شرف کو پہچانتا ہے تو پھر ان راستوں پہ چل جو میرے انبیاء میرے معصوم بندے تجھے عطا کر ان راستوں پہ چل. اور اب جو ان راستوں پہ چلتے چلتے نماز ایک راستہ ہے, روزہ ایک راستہ ہے, کوئی آپشنل نہیں ہے, فرض ہے. اب اس تقریر سے کوئی یہ نہ سمجھے کہیں کوئی اشتباہ نہ پیدا ہو کہ اگر ہمیں ویسے ہی پہچان لوں حق کو تو مجھے نماز کی کیا ضرورت ہے. اگر آپ نے حق کو پہچان لیا تو آپ پر تو نماز زیادہ واجب ہے. اب آپ بندگی کی خاص پناہ میں آ جائیں. اچھا میں حق کا ذکر پہلے کر دیا لیکن ابھی عرض کرنا تھا کہ حق ہے کیا. اے انسان کو کہا کہ تو اے نفس انسانی ان راستوں پہ چلے اور نماز کا راستہ, روزے کا راستہ, تقوی کا راستہ اور منزل کا نام رکھا تقوی. یہ تقوی کے راستے. نماز پڑھنے سے متقی نہیں ہوتا جب تک تقوی کی منزل کو پا نہ لے. یعنی آپ راستے پہ چلے تو آپ سڈنی نہیں پہنچے. آپ چلتے جائیں جب تک منزل آتی نہیں اس وقت تک آپ کا گھر کے بیٹھ نہیں سکتے. جب وہ شہر آ جائے گا تو آپ کہیں گے کہ میں نے اس شہر کو پا لیا. تقویٰ وہ شہر ہے جس تک آپ نے جانا. نماز تو راستے کا نام, روزہ تو راستے کا نام, لیکن راستے سے ہٹ کے چلنا بھی کوئی دوسری عقل مندی کی بات نہیں کہ نہیں بھائی میں تو تقوی کو پانا چاہتا ہوں بغیر اس راستے کے. بھائی وہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنے خالق نہیں ہیں, آپ نہ راستوں کے خالق ہیں نہ اپنے خالق ہیں نہ ہدایت کے خالق ہیں. اس لیے آپ کو راستہ اسی کی بارگاہ سے لینا پڑے گا, اس کی بارگاہ سے آپ کو یہ نفس ملا. تو آپ نے راستہ لیا. میں بہت داد دے رہا ہوں اسی کے سبجیکٹ ذرا مشکل ہے مگر آپ کے سننے سے میرے لیے پڑھنا آسان. بالکل ایسا ہی ہے. اب یہ آپ چلتے جائیں تقوی کی منزل, تقوی کو پا لینا ہے. تقوی کیا ہے؟ اب یہ بہت سی چیزوں کو تقوی کہتے ہیں. ایک ایبسٹریکٹ لفظ ہے. جب تو کوئی ہستی تقوی کی تصویر بن کے سامنے پتہ چلے گا کہ ہمیں کون سا تقوی پیش کرنا ہے. والے نے کہا میں بھی متقی ہوں, والے نے کہا میں بھی متقی. ارے ہم کس تصویر کو تقوی سمجھیں؟ اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں امام المتقین بنایا. چھوڑو ادھر ادھر کی صورت, نہ اس تقوی پہ جاؤ نہ اس تقوی پہ جاؤ. تقوی وہی ہے جو علی کا راستہ, اسے ہم نے تقوی کا متقین کا امام بنایا. اچھا ابھی آپ چل رہے ہیں اور چلتے چلتے آپ سیکھ رہے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں, روز روزہ رکھ رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں. کیا سیکھ رہے ہیں؟ یہ بات ہے. کیا ہم نماز میں کچھ سیکھتے ہیں یا صرف پڑھ کے اتر جاتے ہیں؟ کلمہ پڑھتے ہیں, سیکھتے کیا؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کلمہ پڑھو اور اسے اپلیکیشن کی صورت میں لاؤ, اپلائی کرو اپنے اوپر. جب کلمہ کو اپلائی کرو گے تو کلمہ اپنے اجر تک پہنچے. زبان سے پڑھنا کچھ نہیں. نماز کو پڑھا وہ تو پڑھی گئی, لیکن جب آپ نماز کو اپنے نفس پر اپلائی کرتے رہیں گے, اللہ اکبر کہا تو اللہ اکبر پہ غور کیا کہ پھر اس کی کبریائی مجھ سے کیا چاہتی ہے. الحمدللہ کہ سورت کو پڑھا, آیت کو پڑھا, سورت کو پڑھا تو پورے سورہ کی ایک آیت میں غور کیا. اسے کہتے ہیں کہ توجہ سے نماز پڑھو تاکہ جو کلمہ آپ زبان سے ادا کر رہے ہیں, جو سورت پڑھ رہے ہیں, جو آیت پڑھ رہے ہیں, اس کے مفہوم کو ساتھ ساتھ دہرائیں تاکہ آپ کی نماز آپ پر اپلیکیشن کی صورت میں نازل ہو, ادراک کر سکے آپ. اگر ادراک نہیں کر رہی تو پچھلی اور اگلی نماز دونوں کے درمیان میں گئے, اور جب دونوں میں آپ ایک پڑھی آپ نے اور وہ لذت ایمانی جو مفہوم نماز میں تھی اس کے نشے میں ظہر تک رہے اور پھر ظہر پڑھ لی اسی کیفیت میں, تو اب اسے کہتے ہیں اقیم الصلاۃ.
آپ نماز کے اوقات کے علاوہ بھی حالت نماز میں رہے، آپ نے اپنے نفس پر اس کو اپلائی کر لیا۔ آپ پھر پڑھ کے اس جلدی میں نہیں کہ کب ختم ہو جان چھوٹے، اور جب اس نظریے سے پڑھی جائے گی کہ کب ختم ہو، جلدی ختم ہو، تو نماز کبھی اپلائی نہیں ہوگی۔ نماز صرف اپنے خاتمے کے انتظار تک آپ کے ساتھ رہے گی، لیکن جب آپ اس کو انوالو ہو کے پڑھیں گے تو ایک جملہ آپ کے نفس پر نافذ ہوگا، سبحان ربی العظیم۔ اس کی عظمت کو سوچا، سبحانیت اس کی بے عیب ہونے کو سوچا، اور کبھی سوچیے کہ کتنا بڑا پرعیب ہے یہ نفس، اور اسے یہ مقام مل گیا کہ اس کی بارگاہ میں پہنچ گیا، اسے سبحان ربی العظیم کہہ رہا تھا، تو وہی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، اسی کے کہاں میں کہاں وہ، اور پھر اگلی منزل اکتفا نہیں ہوا، سبحان ربی العظیم کا اکتفا نہیں ہوا، کہا نہیں ابھی منزلیں آگے ہیں، جھک جا، گر جا، سبحان ربی الاعلی۔ بھئی وہ عظیم ہے مگر منزل اعلیٰ پر ہے، جو تیرے پاس تیرے نفس میں جو سب سے بڑا نشان عزت ہے، اسے تو اپنا ماتھا اپنا سر کہتا پھر رہا ہے، جب تو اسے زمین پر رکھے گا تو تجھے حق مل جائے گا کہ تو کہہ دے سبحان ربی الاعلی۔ کیونکہ یہ اپنی پستی کو پہچانتے جانا اور ریلیونٹلی اس کی بلندی کو پہچانتے جانا، ان دو چیزوں کو متقابل رکھنا، اسی کا نام ہے بندگی، اسی کا نام ہے تقویٰ۔ اب جب آپ نے 12 زندگی میں نماز پڑھی تو آپ کے اندر ایک ہنر پیدا ہوا کہ آپ اپنے نفس کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ یہ بات سمجھنے کے لیے نماز پڑھنے سے کچھ نہیں ہوا، مگر آپ نے اس کے درمیان جو لرننگ کی، آپ کو یہ ہنر آ گیا کہ اب آپ پہلے کی نسبت بآسانی اپنے نفس کو آلائشوں سے، گناہوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور جب آپ کو ہنر آ گیا تو اسی ہنر کا نام تقویٰ ہے۔ اور پھر تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج و زکات، یہ راستے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یہ تو سبیل ہے، یہ تو راستے ہیں، اس سبیل سے گزرو، گزرتے رہو، اور اس منزل کو پہنچو جسے تقویٰ کہتے ہیں۔ اب تقویٰ خود پہچاننا ہو تو کیا؟ تو مقصد کیا ہے بندگی کا؟ نماز پڑھنے سے کیا چینج آتی ہے بندے؟ از خود تو کوئی چینج نہیں آتی، جیسے پہلے تھے ویسے ہی بعد میں ہوتے ہیں، کوئی ایسی سالڈ چینج نہیں آ جاتی ایک نماز پڑھ کے یا پورے دن کی بھی پڑھ کے کہ بندہ سوچے کہ نہیں میں تو بہت بڑا سفر کر رہا ہے، آگے پہنچ گیا۔ نہیں، زندگی بھر کا سفر ہے نماز، مگر جس کی قسمت میں ہو وہ ایک رکعت میں اسے پاتا ہے، جو بیداری کی نماز پڑھتا ہے۔ اور وہ منزل کیا ہے؟ تقویٰ کسے کہے گا؟ منزل صرف ایک ہے کہ وہ حق کو پہچانے، اور اللہ نے بتایا کہ حق کو نہیں پہچانا جا سکتا جب تک حق کے معین کیے ہوئے راستوں سے نہیں گزرے گا۔ اگر ان راستوں سے الگ بیٹھ کے کہتے میں نے حق کو پہچانا تو اس کا دعویٰ باطل ہے، وہ حق کی بجائے کسی اور چیز کو پہچان کے حق سمجھ رہا ہے۔ جیسے بہت سے لوگ ہیں جو مستی میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ چیز جو ہے وہ کوئی چیز بھی نشہ کر لیا، کچھ کر لیا، نعرہ ایک لگا لیا اور کہا یہ ہماری تو نماز ہے۔ ایسے طبقے بھی ہیں، اللہ ان پہ رحم کرے۔ حق کو آپ نہیں پہچان سکتے جب تک آپ کے بتائے ہوئے راستے سے گزر کر حق تک نہیں جائیں۔ آپ خود راستہ نہیں بتا سکتے، نہ بنا سکتے۔ جب ان راستوں سے گزریں گے تو پوری پاکیزگی سے معرفت حق حاصل کریں گے، تو پتہ چلا کہ نفس کی منزل یہ ہے کہ وہ حق کی معرفت کرے، اور جیسے جیسے آپ بندگی کا معیار بڑھاتے ہیں آپ کے اپنے مدارج بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اب جتنا حق کو نہیں پہچانا، یا جتنا پہلے کہیے نفس کو نہیں پہچانا، اب نفس کو کس نے محفوظ کیا؟ نتیجہ نکالا، نفس کو کس نے پہچانا؟ نمبر 1،
اور کس نے پہچان کے محفوظ کر دیا؟ جس نے حق کو پہچانا اور حق کو اپنے سینے میں محفوظ کر دیا. یعنی یہ ایک دوسرے کے ہم معانی الفاظ ہیں. یعنی نفس کی منزل حقیقی کیا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ انسان کا نفس یہ سفر طے کرتا ہوا منزل معرفت حق پر کامل ہو جائے، ثابت قدم ہو. جب ثابت قدم ہو جائے گا تو پھر یہ کامیاب ہے. پھر اعلان ہوگا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. جس نے اس کو واقعی پاک کر لیا، منزل کو پا لیا، وہ فلاح پا گیا. اور جس نے نہیں پایا تو وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، وہ برباد، وہ گناہوں میں اور عذابوں میں پڑ گیا. جس نے سفر نفس کو راستے میں تب کر دیا. اب یہی بات ہے کہ میں آپ سے عرض کروں، نماز روزہ ان راستوں پہ چلنا تقوی کی منزل سے گزارتا ہے. لیکن میں صاف کہوں کہ صرف نماز روزہ کے فضائل فرائض کو ادا کر لینا کسی کو متقی نہیں کرنا. اچھا آپ پوچھیں کہ ابھی تو کچھ اور کہا تھا، ابھی تو اسی پہ معمول کر لیا تھا، ڈیپینڈ کر لیا تھا اسی بات پہ، اب یہ نفی کیسی؟ تو میں بھی عرض کرتا ہوں، یہ مجلسوں میں تمسک حسین سے فرش اذاں پہ آنے کا انعام کیا ہے؟ یہ تمسک حسین، یہ کربلا کا میدان، اس سے تمسک رکھنا آپ کو زندگی بھر، میں بہت اہم بات زندگی بھر یاد رکھنے کے لیے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اس مجلس کے فرش پہ آنا، تمسک کربلا، تمسک حسین سے آنا، یہ میدان آپ کو زندگی بھر حالت مشاہدہ میں رکھتا ہے. میں بہت داد دے رہا ہوں آپ کی، اگر میری بات پہلے مشاہدہ کیا؟ لوگوں نے سمجھا کہ نماز پڑھ لینا تقویٰ حاصل ہو گیا، متقی ہو گیا، روزہ رکھ لیا متقی ہو گیا. نہیں، کربلا نے آپ کو قوت مشاہدہ دے دی. آپ نے کربلا کے تصور میں اپنے آپ کو وہاں پایا اور اب آپ کو بدیت ہو گئی ہے طاقت جس کا نام ہے قوت مشاہدہ. اب کربلا آپ کو دھوکے سے بچا رہی. کربلا بتا رہی ہے کہ ہر نمازی متقی نہیں ہوگا. کربلا زندگی بھر بتاتی ہے کہ ہر روزہ دار متقی نہیں ہوگا. کوئی حر نے کیا کیا تھا؟ نمازیں تو وہاں پڑھتا رہا تھا، فجر بھی وہیں پڑھی تھی، لیکن زہر سے پہلے حسین کے قدموں پہ آگے نثار ہوا. انہوں نے کیا ایسا اقدام کیا؟ ادھر کو چھوڑا. اللہ جانے اس کی کوئی نماز، کوئی عبادت اس کے نفس پر اپلیکیشن کی صورت میں، کلمہ اس کے نفس پر اپلیکیشن کی صورت میں کسی نیکی کے بدلے میں نافذ ہو گیا تھا، باقی ان کو نافذ نہیں ہوا تھا. جیسے ہی نافذ ہوا اس کی آنکھیں کھلی، اس نے یہاں آ کر کوئی نماز نہیں پڑھی، لیکن گھر سے علیہ السلام ہو گیا. کیسے ہوا؟ کیسے گیا؟ دو قدم پڑھا، صرف ایک لفظ کہا، یا حسین. جبکہ وہاں کھڑا تھا. کربلا مشاہدہ آپ سب کو کروا رہی ہے. نمازیں ادھر بھی پڑھی جا رہی ہے حسین کی طرف، نمازیں ادھر بھی پڑھی جا رہی ہے. ادھر والی نمازوں کا کیا حشر ہے، ادھر والی نمازوں کا کیا مقام ہے. پتہ چلا ہر نماز متقی نہیں بناتی. کربلا نے قیامت تک انسان کو دھوکے سے بچا لیا کہ آپ ہر نمازی کو متقی نہ سمجھیں. یہ دھوکا ہو جاتا، قیامت تک انسان پہ دھوکا رہتا اگر کربلا نہ ہوتی. آپ ہر نمازی کو متقی سمجھتے رہتے.
کربلا نے بتایا کہ نہیں ہر نمازی متقی نہیں. دیکھو حسین کے ساتھ کون ہے, وہ کی طرح کون یا حسین کہہ کے نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور کون حسین کی علامت لے کر کھڑا ہوتا ہے. یہی سے پتہ چلے گا کہ متقی کون ہے, کیونکہ متقی وہ ہے کہ جو حق کو پالے. اس نمازی نے چاہے 100 سال نمازیں پڑھی مگر نمازوں کے باوجود اس نے حق کو نہیں پہچانا, اس لیے اس کی نمازیں بھی تقویٰ میں شامل نہ ہو سکی. اس کی نمازیں بھی فجور میں شمار ہو گئی. اور حضور نے کوئی نماز نہیں پڑھی, وہاں پڑھی, مگر جب آیا تو یا حسین کہا اور زندگی بھر کے کلمے کو اپلیکیشن مل گئی, ایک ایک سجدے کو اپلیکیشن مل گئی. حضور نے اس مقصد کو پا لیا کہ جس کا نام ہے معرفت حق. حسین نے معرفت حق سے سینہ حر کو منجلی کیا. لیکن ہماری ہم اپنے نفس کی ایک بات کہہ کے مجھے اجازت دے دیں, یہ مجلس عظیمہ تک پہنچے, ہم اپنے نفس کے ضم آلود آئینے میں کربلا کو دیکھتے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا, زید تو ہوتا ہے تو کبھی دعا میں دعا نہیں, اس زید سے بچو. لیکن عام طور پہ اس نفس پہ ذہن رہتا ہے. ہم اپنے نفس کے ضم آلود آئینے میں قرآن کو دیکھتے ہیں, اس لیے قرآن جہاں جہاں ہمیں پسند آتا ہے نفس کو اتنا اتنا دے دیتے ہیں. کربلا بھی جتنی پسند آتی ہے, ہم نے بہت بڑا ایک گناہ کر رکھا ہے. ہم نے نفس کے آئینے میں کربلا کو نہیں دیکھنا تھا, ہم نے کربلا کے آئینے میں آپ نے قرآن کے سپورٹ اپنے نفس کو کرنا. قرآن بتاتا کہ تمہارے نفس کی کیفیت کیا. قرآن صورت دکھاتا, آئینہ قرآن ہوتا, وہ دکھاتا کہ اپنے نفس میں یہ کمی ہے, اسے پوری کر. اس کے بغیر تم بندہ مومن نہیں ہو. ہم کیونکہ اپنے نفس میں قرآن کو دیکھتے ہیں, اس لیے ہم جیسے بھی ہم کہتے نہیں ہم ٹھیک ہیں, we are okay. ہم اپنے لیے آپ ہی غفور الرحیم بنے رہتے ہیں. آئی غلطی کی تھوڑی سی ذہن سے اتری کا بھی معاف ہو. سلوات پڑھیے. کامیاب ہے وہ شخص جو حسین کے راستے پہ گیا, کیونکہ حسین ایک لمحے میں 100 برس کی منزل طے کروا دے. ایک لمحے میں حضور نے طے کیا اور حسین کے دربار میں پہنچا. بس اللہ تعالیٰ نے حسین ایک بات اس سے پہلے کہہ لوں, ہم نے ایک بات کی اس کی میں دلیل دے, ہم اپنے نفس میں کربلا کو دیکھتے ہیں. اجازت ہے؟ سبجیکٹ ہے اس لیے آپ تک پہنچ جائے. اپنے نفس میں کربلا کو دیکھتے ہیں. ہمارا نفس جتنی پرواز رکھتا ہے اتنا ہی اپنے آپ کو پہچانے گا, اتنا ہی اپنے مولا کو پہچانے گا. یہ بات بہت اہم ہے اور بڑی سینسیٹیو ہے. ہم نے پہچانا ہی نہیں اسے. ہم تو اپنے نفس کے ریلیونس میں دیکھتے ہیں, ریلیونس ریفرنس اپنے نفس کو بناتے. مصیبت آئی تو میں کیا کرتا, تو تمہیں میرے نفس نے دیکھنا ہے, بتانا ہے کہ نہیں میں نے بچوں کو بچانا ہے, میں نے مال کو بچانا ہے, میں نے بزنس کو بچانا ہے, میں نے مفادات کو بچانا ہے, تو میں تو بھائی راستے سے ہٹ کے چلوں گا. اس لیے ہم نے خود کو کربلا کے حوالے نہیں کیا, کربلا کو اپنے حوالے کر رکھا, جبکہ ہمیں اپنے آپ کو کربلا کے حوالے کرنا اگر ہمیں سچا حسین نہیں بننا ہے. مطلب ایک منظر آتی ہے کہ ہم پیدا ہوئے, ہم لڑکپن میں کلمہ پڑھا, کلمہ ہمارے رگوں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ بڑی ہوگا. تو میں نے کسی نے پوچھا حسین نے کیا بچایا, حسین کی منزل کیا تھی, ٹھیک ہے نا. جیسے میں کہتا ہوں میری منزل کیا ہے, تو میں اپنی منزل کو بھی اپنے نفس کی پستی کے مطابق متعین کرتا ہوں. اگر میں نفس کو بلند کروں گا تو میری منزل بلند ہو جائے گی. لیکن میں پہلے یہ آپ کو اندازہ کروانے کے لیے ہم اپنے آپ کو تو چھوڑیے, اپنے مولا کے لیے کیسے اندازے لگاتے ہیں. اور نے کہا جی اچھا, اس عہد میں کسی نے مجھ سے پوچھا کہ حسین نے یہ سر کیوں دیا, گھر بار کیوں دیا, بچے کیوں دیے, اتنی بڑی قربانی کیوں دی, مقصد کیا تھا.
کیا بچایا حسین نے؟ تو میں کہوں گا، میں اپنے نفس کے حوالے سے بات کر لیتا ہوں، میں کہوں گا کہ حسین نے کلمہ بچایا۔ ٹھیک ہے، اب میں اس کے بعد اللہ نے مجھے توفیق دی، میرے مسلح پہ قدم آ گیا۔ اب کسی نے مجھ سے پوچھا کہ حسین نے کیا بچایا؟ حسین نے نماز کو بچایا۔ اب میں نے اپنے نفس کو اور بلند کیا، دوسرے شریعت کے احکام کو اپنے اوپر، واجبات کو، مستحبات کو نافذ کرتا چلا گیا، میرا نفس خود کچھ بلند ہوا۔ کسی نے کچھ عرصے کے بعد پوچھا حسین نے کیا بچایا؟ میں نے دیکھا کہ ساری شریعت پر اب تو میں عمل کرتا ہوں۔ اب اس سے آگے میں نے منظر یعنی مسائل میں بڑھ رہے ہیں، اب میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ اب میں اس سے آگے گیا تو میں قرآن کا مطالعے کے تفسیر کے مطالعے میں ڈوب گیا، اور جب میں نے دیکھا کہ قرآن کی تہ میں کیا کیا ہوتی ہیں ان کے، اور اللہ نے کیا کیا کہا، کیا کیا منظریں بندگی کی، اور جب میں قرآن کی آیتوں سے انہیں پہچانا، اور اس دور میں کسی نے مجھ سے پوچھا حسین نے کیا بچایا؟ میں نے کہا حسین نے قرآن کو بچایا۔ جتنے نفس میرا بلند ہو رہا ہے، میں حسین کو بھی صرف اتنا لیکن حقیقت میں حسین نے کیا بچایا؟ بس آج میں ایک ڈیسٹنی یہاں قائم کر رہا ہوں۔ اس آیت کو میں کئی بار مجالس میں پڑھ چکا ہوں، لیکن جس اینگل سے آپ نے نہیں سنی، سورہ مومنون کی 71 نمبر آیت۔ جیسے ہم ہر چیز قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن سے ثابت کرتے ہیں نا، تو حسین نے کیا بچایا یہ بھی قرآن سے پوچھے۔ اب قرآن تو حتمی بتائے گا، فائنل بتائے گا کہ حسین نے کیا بچایا۔ تو اب قرآن سے پوچھئے، آیت نمبر 71، وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ، قرآن کی آیت، وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ اللہ نے قرآن حکیم میں سورہ مومنون میں کہا کہ اگر کبھی حق، حسین کون ہے؟ حق ہے، علی کون ہے؟ حق ہے، اور منزل کیا ہے؟ حق ہے، نفس کی منزل تقویٰ ہے، تقویٰ کیا ہے؟ حق ہے۔ تو اب آپ پہنچ گئے کہ حق کیا ہے، اب حق کو جو سمجھ گیا تو اللہ نے آپ گفتگو کی، اب جو حق کو سمجھ گیا آپ اس آیت کو سنیں، وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقَّ، اگر حق کبھی بیعت کر لے، اتباع کر لے، وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ، خواہش نفس کی، طاغوت کی خواہشوں کی بیعت کر لے، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تو زمین و آسمان کے نظام کو بربادی میں بدل دیتا۔ زمین و آسمان کے نظام میں فساد برپا ہو جاتا، اور صرف ان میں نہیں، وَمَنْ فِيهِنَّ، جو ان میں ہے، وہ فرشتے برباد ہو جاتے، زمین و آسمان برباد ہو جاتے، وقت سے پہلے قیامت آتی۔ قیامت جب آئے گی تو کیا ایسا ہوگا کہ آپ باطل کی بات کرے گا؟ نہیں، وہ قیامت ہے جو اللہ نے طے کر رکھی ہے، وہ قضاء الہیہ سے آنی ہے۔ یہ قیامت فرق یہی ہے، موت دونوں جگہ آتی ہے، ایک قضاء الہیہ سے مرتا ہے، کسی پہ مقدمہ نہیں ہوتا، ایک کسی کے ہاتھوں سے قتل ہو جاتا ہے۔ اگر حق خدا نخواستہ بیعت باطل کر لیتا تو گویا حق نے زمین و آسمان کے نظام کو قتل کر دیا۔ تو ایک مقتول کی موت اور ہوتی ہے، اللہ کے ارادے سے موت اور ہوتی ہے، تو اللہ کے ارادے والی قیامت اور ہے۔ لیکن اگر حق کبھی زمین پر، جسے اللہ اس زمانے میں معیار حق سمجھ رہا، علی اپنے زمانے میں معیار حق، الحق و معالی ولی المال حق،
سبحان اللہ. اس کے بعد حسن نے آل حق، کیا اور آج اس حق کا وارث آج علی کون ہے؟ حسین ہے. اگر آج حسین بات کر رہے تھے، حسین اتباع کر رہے تھے، تو اب آپ بتائیے، اب آپ ذرا دہرا کے دیکھیے حسین نے کیا بچایا؟ حسین نے صرف کلمہ نہیں بچایا، حسین نے صرف نماز نہیں بچایا، حسین نے صرف قرآن نہیں بچایا، حسین نے صرف عقیدہ توحید نہیں بچایا، حسین نے صرف اسلام نہیں بچایا. قرآن کی آیت ہم نے قرآن سے پوچھا حسین نے کیا بچایا؟ کہا چونکہ حسین نے حق نے باطل کی بیعت نہیں کی. اب قرآن بتائے گا کہ حسین نے کیا بچایا؟ حسین نے نظام عالمی کو بچا دیا. کتنی مخلوقات ہیں آج سامنے لے رہی ہیں، زمین آباد ہے، برس رہا ہے پانی، اگ رہا ہے سبزہ، رزق موجود ہے، زندگی موجود ہے، نسلیں موجود ہیں. یہ ہر چیز مقرون ہے حسین کے احسان کی کہ حسین نے قربانی دے کر حق نے بیعت نہیں کی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا. حسین نے نظام عالمی ومن فیہ سب کو بچایا. بس اس حسین نے سب کچھ بچایا. مگر اللہ تعالیٰ جب کوئی مر جائے، تو دنیا سے چلا جائے، باپ ماں چلی جائے، سب سے بڑا مسلم کون ہوتا ہے؟ جو یتیموں کا حال پوچھے. کسی کے یتیم کی جیب میں پیسے ڈال دینے سے احسان پورا نہیں ہوتا. سب سے قیمتی چیز ہے یتیمہ یا یتیم کا احساس کیا، یتیم کے احساس کیا، احترام. یہ ہے حقیقی حق تعبیر. یتیم اور بیٹیاں بہت حساس ہوتی ہیں، بہنیں حساس ہوتی ہیں. اپنے ارد دیکھ لیا کیجیے کہ کسی بیٹی کا دل نہ دکھایا، بس سوچیے کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، آباد کیوں آتی ہے. آپ نے کسی یتیمہ کا دل نہیں دکھایا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اس سے جا کے معافی مانگی، مصیبتیں دور ہو جائیں گی. حسین وہ مظلوم کہ جو آئین حق تھا، جس نے اپنا سب کچھ قربان کیا. جب تک ماں باپ سب ہوتے ہیں بچے اپنے آپ کو شیر سمجھتے ہیں، فوراً ماں باپ کی پناہ لیتے ہیں. سکینہ مسورات میں سب کے 4 سال کی بچیاں ہوں، دھوپ میں صرف 15 منٹ کھڑا کر دی. ایک ہی رخساروں کر رہے تو کیا ہو جائے؟ سکینہ کربلا سے کہ شام تک دھوپ میں چلتی رہی، کانٹوں میں چلتی رہی، پانی مانگتی رہی، شمر رہی سے پانی مانگتی تھی. امت نے حسین کے یتیموں سے، محمد کی یتیموں سے یہ سلوک کیا. یہ محمد کی یتیمہ، یہ فاطمہ کی یتیمہ، یہ علی کی یتیمہ، یہ حسن مجتبیٰ کی یتیمہ، یہ حسین کی یتیمہ ہے. امت نے اس یتیمہ سے کیا سلوک کیا؟ بی بی شہزادی جب پانی مانگتی تھی، اس کے سامنے چپتی ہوئی ریت پہ پانی گھومنے لگتا تھا، پانی نہیں ملے گا. بس اللہ تعالیٰ ایک منظر ہے، ایک عجیب منظر ہے. بی بی کو، شہزادی کو جناب زینب عالیہ کے ساتھ اونٹ کی وحنان پہ علم حیوانات جن لوگوں نے پڑھا وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ جانور ہے اونٹ ناتا کہ جس کی ریڑھ کی ہڈی اتنی سخت ہوتی ہے، اگر لکڑی کا پالان اس ہڈی میں رکھ دو، جیسے کے بعد وہ پالان اتنی سخت ہوتی ہے وہ ہڈی. ارے 4 سال کی معصومہ اس پہ بٹھایا سپاہیوں سے، وہ حسین کی 4 سال کی جس کے کانوں کو میں نے سپاہیوں نے بتایا کہ ٹوپی کے ساتھ ہے، کہتے ہیں اس کو میں الگ اونٹ پہ بٹھاؤں گا. وقت تیزی سے گزر رہا ہوں، الگ اونٹ پہ بٹھایا گیا. اللہ تعالیٰ جب اونٹ دوڑے سکینہ
شہزادی کو جب یہ اس پہ شمر نے تازیانہ سجاد تیرے بابا کے ساتھ چلتا کیوں نہیں؟ کہا بابا آپ سے پوچھتے بابا کیا رہا تھا یہاں کا بیٹا نہیں ہے کہا میری 4 سال کی سکینہ گر گئی ایسے آواز بلند ہوئی جناب زینب نے خود کو جینا سے کھڑے اونٹ سے گرایا ایسے عباس آواز سے آئے تھے بیوی چلتی ہوئی اسی طرح بیوی چلی سید سجاد دہرے چلتے چلتے ایک تیرے کی اوٹ کو دیکھا تیرے کی اوٹ میں دیکھا شام ہونے والی ہے ایک چادر میں سوچا کہ اس کو شروع سے یہ تو حسین کی یتیمہ ہے تو نے اتنی شفقت سے اپنی جھولی میں کیسے سلایا اس وقت آواز آئی اے زینب یہ تو حسین نام کی تمہاری مجھے نہ پہچان پائی تم نے آج مجھے نہیں پہچانا ارے بہت چھوٹی تھی ارے مجھے پہچانا میں کوئی اور نہیں ہوں میں فاطمہ رہا ہوں حسین کی یتیمہ کو سنبھالنے کے لیے آمنے کے بعد زینب نے کہا اللہ قیامت کو ہٹائیے ارے قیامت کو ہٹائیے دیکھا فاطمہ کے چہرے پہ نام یہ خون کیسا ارے کہا یہ میرے حسین میں نے رفتن میں چہرے جو بھی بڑا محنت کی وجہ سے ثواب ناصر محمد والا سیر یاد کرنا کی مما تعالی مما تعالی ماتا طائبہ مما تعالی ماتا مغفورہ تیرے حبیب کے والد یہ ہماری کوشش ہے کہ ہم مومن کے ایثار ثواب کے لیے ہیلہ ایثار ثواب کرتے ہیں ورنہ جانے والا اگر حسین کے راستے پہ گیا ہے وہ سوال مغفرت کا محتاج نہیں ہے کیونکہ رسول پہلے مہر لگا کے گئے وہ اگر اس راستے پہ مرا ہے حسین کے راستے پہ تو وہ حالت طائب نہیں مرا ہے وہ حالت مغفور میں مرا ہے وہ حالت شہادت میں مرا ہے اسے مردہ نہ کہنا وہ شہید ہے والا ہر محب محمد والے محمد اس گفتگو اس مجلس اس مسائل فضائل کا سوال پہنچا ہمارے دل مومنین کو بالخصوص اور ان کی اپنی زندگی کو دائمی رحمتوں کی تمام شفاعتوں کی رب صلی اللہ علیہ وسلم